السلام علیکم ناظرین، میں صرف ایک رات کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ ایک رات کی دلہن بن کر مجھے 20 لاکھ ملنے والے تھے۔ جب دلہن بن کر میرے ہونے والے شوہر کی پہلی بیوی میرے سامنے آئی تو میری تعریف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ خیر جو بھی ہے، اس کی پرابلم تھی، لیکن 20 لاکھ کا سن کر میں نے بہت سے خواب سجا لیے تھے۔ پھر ایک رات سہاگ رات سوچتی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ پتہ نہیں میرے ہونے والے شوہر میرے ساتھ اس رات مجھے کیسے پیار کرے گا، یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی ایک دن کا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بہت اندھیرا تھا، اور دھیرے دھیرے میرے شوہر کا ہاتھ میری ٹانگوں پہ رینگتا ہوا آیا، اور جب اپنے انگلیوں سے میری چیخ نکل گئی، اور جب میں نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو غلطی سے لائٹ آن ہو گئی۔ جیسے ہی میری نظر شوہر پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شوہر کے ہاتھ تو وہ عورت بہت خوبصورت تھی، اور اس نے مجھے اس طرح خوبصورت بنا دیا تھا، اور میں عام سی لڑکی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے دلہن بنا رہی تھی، کیونکہ اس نے میری شادی اپنے شوہر سے کروائی تھی۔ وہ مجھے اس کی دلہن بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ تو خود اتنی پیاری ہیں، آپ نے اپنے شوہر کی شادی کیوں کروائی؟ کہنے لگی، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، اور آج ہی پتہ چل جائے گا۔ جو بات تمہیں سمجھائی تھی وہ یہ کہ یاد نہ؟ میں نے کہا، جی مجھے یاد ہے۔ اس نے مجھے اچھے سے تیار کیا، مجھے پرفیوم لگایا، میرے بالوں کو سیٹ کرتی رہی، مجھے گھر لے گئی۔ اس کے گھر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا شوہر کہیں نظر؟ میں نے کہا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے میری شادی اپنے شوہر سے کروا دی۔ وہ کیسے دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا، آج رات تو تم دیکھ ہی لو گی۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرہ بہت بڑا تھا، یہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے، اور وہاں میں بیٹھ گئی تو کہنے لگی، تم تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرو، میں اپنے شوہر کو بھیجتی ہوں۔ ارے ہاں، وہ تو اب تمہارا بھی شوہر ہے، تمہارے شوہر کو بھیج دیتی ہوں، مسکرا کر کہنے لگی۔ وہاں سے چلی گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی اس پر روشنی پڑی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک 6 فٹ کا لمبا ادھر ننگا آدمی تھا، اور اس کی شکل، اف! میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے لہنگے کو اٹھایا اور اس کمرے سے باہر جانے لگی۔ بس مجھے یہاں سے بھاگنا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ زندگی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور اس نے مجھے روک لیا اور کہا، کیا ہو گیا؟ تم میری بیوی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے جانے دو۔ آپ مجھے سمجھ گئی ہیں کہ تمہاری بیوی نے تمہاری دوسری شادی اتنی خوشی خوشی کیوں کروائی؟ لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے کان میں ایسی بات بتائی کہ زمین پر سجدے میں گر گئی، کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ آج کی رات میں اور صرف میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے، گھر میں بہنیں تھیں، اور میرے پاس ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری ماں مجھے بار بار کہتی تھی کہ تو بڑی ہے، اگر تو کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو بتائے گی، راستہ ہم پہ ہے، چل جاتے ہیں ہم، یا زندہ زہر دے دے۔ میں اتنی مجبور ہو چکی تھی، اب وہی طریقہ رہ گیا تھا جو ایک عورت کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ معاشرہ اسے غلط کہتا ہے۔ شاید وہ طریقہ غلط بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے اس راستے پر نہیں چلتی۔ جب بہنوں کو دیکھا تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ 2-3 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ پھر وہ بھی مسکرائی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ باجی کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آج میں گھر سے یہی سوچ کر نکلی تھی کہ بس ان کے لیے روٹی کا انتظام کر آؤں گی، جب میں نے ایک عجیب سی بات سنی۔ فارغ بیٹھی تھی کہ میرے ساتھ آگے 2 عورتیں بیٹھ گئیں، پہلے ادھر، پھر بہت خوار ہوئی، کچھ نہیں ملا تو یہاں بھیج پہ آگے بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ ادھر ایک عورت نے عجیب سا اعلان کیا ہے، کیا پاگل ہو گئی؟ لگتا ہے پاگل ہے۔ یہ دونوں عورتیں شادی شدہ تھیں۔ اس میں سے ایک کہنے لگی، اگر میں کنواری ہوتی تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتی، صرف ایک رات کے لاکھوں روپے کون دیتا ہے؟ اور جب یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ ایک رات کے لاکھوں روپے کا کیا مطلب؟ کون سے لاکھوں روپے؟ وہ عورت آپس میں باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ صرف کنواری لڑکیوں کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا کہ
یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ اور وہ کہنے لگی، وہاں پارک کے دوسرے کونے پر ایک پاگل عورت بیٹھی ہے، کہتی ہے اپنے شوہر کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، جو لڑکی اس کے ساتھ ایک رات گزارے گی اسے لاکھوں روپے دوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس دنیا میں پتہ نہیں کہ کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اب کسی کو کیا پتہ۔ میں تو گھر سے یہ سوچ کر نکلی تھی کہ چاہیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں پیسے کمانے اور ایک رات کے لاکھوں روپے مل جائے تو پھر مجھے اور کیا کرنا چاہیے۔ اس طرف چل پڑی اور عورت واقعی کھڑی تھی، مختلف عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں اتنی ساری لڑکیاں کھڑی تھیں، اس کا مطلب سب میرے جیسے مجبور تھی، لیکن پھر پتہ چلا کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھی کیونکہ لوگ شک میں تھے، لیکن مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی، ہاں تو تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تم جیسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ جب قسمت میں لکھا ہوتا ہے تو فوراً ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی گاڑی میں لے گئی۔ اس گاڑی میں بہت ٹھنڈی تھی، گرمی سے جب میں اے سی والی گاڑی میں آ کے بیٹھی تو میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے کہا، میں تمہیں کوئی تفصیل نہیں بتانے والی، تمہیں میرے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے اور تمہیں اس کے لاکھوں روپے دوں گی۔ میں نے کہا، کتنے پیسے؟ اس نے کہا، 20 لاکھ۔ 20 لاکھ کا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کہیں آپ کچھ اور تو نہیں کرنے والی؟ اس نے کہا کہ میں اسے برا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ صرف ایک رات کا کام ہے؟ اس نے کہا، ہاں صرف ایک رات کا کام ہے۔ میں نے پھر ایک بات مان گئی۔ کہنے لگی، کون سی بات؟ کیا تم تیار نہیں ہو؟ میں نے کہا، تیار ہوں۔ اس نے کہا، 10 لاکھ پہلے دوں گی اور 10 لاکھ صبح کو مل جائیں گے۔ میں نے کہا، میری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے میرا نکاح کروائیں۔ تو وہ کہنے لگی، اس بارے میں سوچوں گی، لیکن تمہیں دلہن ضرور بناؤں گی، شاید تمہارا نکاح بھی کروا دوں۔ میں نے کہا کہ شاید نہیں، دیکھیں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ ہلنے لگی، اور کیوں ہنس رہی ہو؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس نے کہا، ٹھیک ہے چلو میں تمہارا نکاح بھی کروا دوں گی۔ جی یقین نہیں ہوتا وہ میرا نکاح بھی کرواتی یا نہیں۔ میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ دیا، گھر والوں کو فون کر دیا، مجھے نوکری مل گئی، لیکن نائٹ ڈیوٹی ہے، آج میں صبح آ جاؤں گی۔ وہ لوگ سوال کرنا چاہتے تھے، پریشان ہو رہے تھے، لیکن میں نے کوئی سوال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہاں سے مجھے سیدھا پارلر لے گئی اور کہنے لگی، تم تو ابھی 2 گھنٹے پارلر میں ہی لگاتے ہو۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا، ہم لوگ پارلر چلے گئے، تقریباً 5 بجے تک تیار ہو گئے ہم۔ میں نے جب اپنے آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی، بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس نے سب لوازمات پورے کیے، اتنی پیاری لگ رہی تھی، لیکن میں اس عورت کو دیکھ کر حیران تھی کہ یہ خود بہت خوبصورت تھی، پھر کیوں اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا رہی تھی۔ جب مجھے دلہن بنا کر ایک طرف بٹھایا گیا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے ایک نظر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، لیکن کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے بات پوچھ سکتی ہوں؟ مجھے پتہ ہے تم کیا پوچھو گی۔ اچھا پوچھو۔ اس کا دھیان فون کی طرف تھا۔ اس نے کہا، اپنے شوہر سے میری شادی بھی کروا رہی ہیں، یہ سب کچھ کروا رہی ہیں، لیکن ایک رات کے لیے کیا مجھے پوچھنے کا حق نہیں؟ اس نے کہا، ہاں تمہیں پوچھنے کا حق ہے، لیکن میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دوں گی۔ خیر تم مجھے کوئی اکاؤنٹ نمبر بتا دو جہاں میں تمہارے 10 لاکھ شفٹ کروا دوں۔ میں نے کہا، غریبوں کا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوتا بیگم صاحب، آپ مجھے ہاتھ کے ہاتھ دیجیے۔ اس لیے کہا کہ پھر کسی کو بلاؤں جس سے یہ پیسے دے کے بھیج سکوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ پورا بھروسہ ہے، صبح خود ہی پیسے لے کر چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ تھوڑی پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارا نکاح بھی تو کرا ہی دیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کو بلایا، 4 گواہوں نے بھی کہا، میرے شوہر نے اس پہ دستخط کر دیے، اب تم بھی کر دو۔ جب میں نے نکاح نامے کی طرف دیکھا تو واقعی دستخط ہو چکے تھے، میں نے بھی کر دیے۔ ایک طرف مطمئن ہو گئی، ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس نے کہا، لیکن یہ نکاح صرف ایک دن کا ہے۔ اس نے میری ویڈیو بھی بنا لی۔ میں نے کہا، جی وہ سارے ثبوت بھی لے رہی تھی تاکہ میں اپنی بات سے نہ پھروں، لیکن
بات سے پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے 20 لاکھ روپے مل رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کوئی چھوٹی سی دکان بنا لوں گی اور رزق حلال کماؤں گی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خیال بھی آ رہا تھا، میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ میرے ماں باپ کو پتہ چلتا تو ان کو کتنا برا لگتا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ کہنے لگی، رو نہیں، تمہیں نہیں پتا میرے شوہر کتنا حسن پرست ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب حسن پرست؟ وہ کہنے لگی، ارے وہ مرد ہی نہیں ہوتا جو حسن پرست نہیں ہوتا۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا شوہر ایک بہت امیر آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، اسے پتہ ہے عورت کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ تم بالکل پر پریشان نہ ہو، اب تمہارا نکاح بھی ہو گیا ہے، اس لیے تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو بار بار کہہ رہی تھی نا کہ پریشان نہیں ہو، اتنی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ خیر، وہ مجھے اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا جو کہیں سے مجھے کسی آدمی کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم یہیں بیٹھو، یہ فون پاس رکھو، اس فون پر کسی کو فون کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تم اگر کر بھی نہیں سکتی جو تمہیں اس میسج کروں تو اس سامنے والے کمرے میں چلی جانا، میں جا کر بستر پر لیٹ جانا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، وہ سمجھا رہی ہے، وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا مطلب؟ تمہارا کیا مطلب؟ جا کر لیٹ جاؤ بس، تمہیں میرے شوہر سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بھی بات کرنے کی کوئی ضرورت۔ ایک دلہن ہوتی ہے بالکل اسی طرح جا کر بیٹھ جانا۔ تم نے اپنی زبان نہیں کھولنی، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے آپ کو ادھر اس سے ایسی بات نہیں کی۔ اس نے کہا، ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ایک رات 20 لاکھ کیوں دے رہی ہوں؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جو نارمل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ویسے تو یہ بھی نارمل نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہیں، وہ بھی ایک رات کے لیے، اور مجھے بھی لاکھ روپے دے رہی ہیں۔ ہاں، مجھے پتا ہے کہ یہ سب اتنا نارمل نہیں ہوگا، لیکن میں کیسے کروں گی؟ اگر انہوں نے یہ مجھ سے پوچھ کر سوال کر لیا تو؟ وہ کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں، تو جواب دے دینا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی جس کا جواب ہاں ہوتا تو تم ہاں میں سر ہلانا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی، بس اتنا ہی کرنا۔ کیا اتنا نہیں کر سکتی؟ اگر نہیں کر سکتی تو پھر یہاں تک اتنی کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس عورت نے بہت زیادہ غصہ آیا اور اپنا فون کافی دیر سے لگی ہوئی بار بار واٹس ایپ کرتی رہی۔ وائس سننے کے لیے فون کان سے لگاتی تاکہ وہ سن لے کہ فون آیا۔ دوسری طرف جس کو ایک پل کی خبر دے رہی تھی، وہ مجھے ایسا لگتا تھا وہ اس کا شوہر ہی تھا، کیونکہ جب نکاح ہو گیا ہو تو اس نے بھی ہاں نکاح کروا دیا تھا۔ شخص نے اس کے لیے بہت فکر مند تھا، اور یہ اس کے لیے اگر ان دونوں میں اتنا پیار تھا تو صرف میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ خیر، مجھے پیسوں سے مطلب تھا، لیکن میں کوئی کاروباری لڑکی نہیں تھی جو ہر وقت پیسوں کے بارے میں سوچتی رہتی، اس لیے ہر طرح سے سوچ رہی تھی۔ خیر، اب وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تو مجھے یہاں تک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے ابھی ایسی بہت سی باتیں سمجھائیں جو آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی۔ میری کہانی میں آگے چل کے آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اور اس پوائنٹ پہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے عجیب اور مشکل دن ہے، یہاں تک کہ رات بھی بہت مشکل ہونے والی تھی۔ اس کمرے میں بیٹھ گئی اور اس نے مجھے کہا، جیسے میں تمہیں میسج کروں، میسج میں جو ہی لکھوں، اس کا مطلب یہی سمجھنا کہ تمہیں سامنے والے کمرے میں جانا ہے، سیدھی جا کر بستر پر لیٹ جانا۔ مورت وہاں سے چلی گئی اور دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ گئی اور یہاں بھاگ سی گئی اور ڈر سی گئی، لیکن شاید اس سے پہلے اندازہ لگایا کہ بھاگنے والوں میں نہیں۔ خیر، میں وہاں بیٹھی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس فون پر میسج آیا، لکھا ہوا تھا، جاؤ کمرے میں اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے کے اندر چلی گئی، سیدھی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی اور تھا، لیکن کمرے میں اندھیرا بھی تھا، پوری طرح سے نہیں لیٹی تھی کہ اس میں نیند دراز ہو گئی تھی۔ اس کے پاس دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مت کہاں
یہ کس کا کمرہ تھا مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں یہ بہت زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ آس پاس بہت بڑے بڑے مہنگے فرنیچر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، شاید یہی اس کے شوہر کا کمرہ تھا۔ پر اس کی لائٹ کیوں بند تھی؟ اس کا شوہر کہاں تھا؟ جب میں وہاں بیٹھ گئی تو مجھے اس کے پاس صرف خاموشی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میری ماں اور میری بہنیں میرے لیے ضرور فکر مند ہوں گی، وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، لیکن میرے پاس تو کوئی فون بھی نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی ان کو بازار کے فون سے میسج کر کے بتایا تھا یہ بات۔ وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ میں نے گھر سے باہر کبھی رات نہیں گزاری تھی، وہ بھی اس طرح کے کیا پتا حد تک پہنچ گئی تھی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی بہت عجیب تھی کچھ ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی ہم اندازہ بھی نہیں لگا پاتے کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کہ مجبور انسان کسی ایسے رائٹر کی لکھی ہوئی کہانی ہوتی ہے اور جس سے زیادہ سوچ سمجھ کے نہیں لکھتا۔ اس کہانی میں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے میری زندگی اب ایسی ایک کہانی لگ رہی تھی۔ میں نے یہ سوچنے کی قاصر کہ آگے ہونے والا کیا ہے۔ اس کا شوہر کہاں تھا؟ مجھے اس کمرے میں بند کیوں کیا گیا تھا اور وہ خود مجھے یہاں بھیج کر غائب کیوں ہو گئی تھی؟ ابھی تک اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ ویسے ٹیکنیکلی اب تو وہ شوہر بھی تھا، میرا بھی شوہر تھا، لیکن وہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ہلچل کی آواز ہوئی۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بھی لائٹ آن نہیں کی، وہ سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کو پتہ نہیں کہ کمرے میں کوئی بیٹھا ہے اور مجھے بھی یہاں اسی طرح سے بٹھایا گیا تھا کہ مجھے کہا گیا تھا تم ایک الفاظ بھی نہیں بولنا۔ میں نے باتھ روم میں بہت وقت لگایا۔ وہ گانا بھی گنگنا رہا تھا، اس کی آواز۔ وہ مجھے 3028 سال کا کوئی آدمی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا اور اسے پتہ چلا کہ میں اسی کمرے میں ہوں۔ کہنے لگا، اور سمیرا تم پہلے سے ہی یہاں ہو؟ صبح تو مجھ سے اتنا جھگڑا کر رہی تھی، تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی؟ میرا نام سمیرا نہیں، میرا نام ثمینہ تھا، لیکن اس کو میرے نام کے بارے میں کیا پتا؟ لیکن کیوں نہیں؟ تمہارا نکاح ہوا تھا، کہیں سمیرا اس کی بیوی کا نام تو نہیں؟ ورنہ یہ نام کیوں بول رہا تھا؟ مجھے بولنے کا حکم نہیں تھا، وہ تو کہا گیا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں بولنا، اس لیے چپ تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا۔ تم عورتوں کو معافی مانگنی نہیں آتی، اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی، بس کر کے آپس میں بیٹھ جاتی ہو۔ ہم مرد تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب تم عورتیں ہم سے ناراض ہو جاتی ہو تو مردوں کو نہ جانے کتنی دیر تک بولنا پڑتا ہے، زبان چلانی پڑتی ہے، باتیں کرنی پڑتی ہیں، جب کہیں جا کے تم لوگ مانتی ہو۔ لیکن خیر، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارا شوہر ہوں، مجھے ہی تمہیں منانا پڑے گا۔ مجھے ایسی لگی نہیں کہ آج تم بول کیوں نہیں رہی، اور یہ تم نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ شاید وہ مجھے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک میرے منہ سے چیز نکلی، میرے ہاتھ سے لیمپ پر لگا روشنی ہو گئی۔ مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ تم نہ تو لائٹ آن کرو گی، نہ ہی اس کے منہ سے کوئی بات نکلنی ہے۔ اس شخص کی طرف جب دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ بری طرح حیران رہ گئی۔ اس کا ہوا کہ بہت عجیب تھا۔ جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی تو اس کے دروازے بری طرح دستک دینا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن ایسا انداز تھا جیسے چور کے دروازے پر پولیس دستک دے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو مجھے یہاں تک لائی تھی، اور اس کا نام سمیرا تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت، کچھ مرد، کچھ عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے اور کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں۔ توبہ توبہ، دیکھیں اس میں یہ سب کچھ ہے۔ یہ سن کر بہت ڈر گئی اور ان لوگوں کی نظروں کا شکار ہونے لگی، اور اس کا شوہر جس کا نام حسن کمال تھا، وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ اور رشتہ داروں نے کہا کہ کل تک تو تم اتنے اچھے شوہر بن رہے تھے، کہہ رہے تھے اس لیے کہ بیوی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، اور اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ تم غلطی پر ہو۔ وہ چپ کر ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی حیران ہو رہی تھی، وہ کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اس میں برا کیا ہے؟ اس لڑکی کا تو میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا جو ان میں سب سے بڑا تھا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، تو بتا، اس نے
اس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ہاں۔ سمیرا نے فوراً کہا کوئی نکاح نہیں ہوا، اسے کہو ثبوت پیش کرے۔ میں نے کہا آپ کے پاس ہی تو ہے ثبوت۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تیرے نکاح کا ثبوت کیسے ہوگا؟ میں تیری شادی اپنے شوہر سے ہرگز نہیں کرواؤں گی۔ کیا میرا دماغ خراب ہے کہ میں خوبصورت لڑکی کی شادی اپنے دل پھینک شوہر سے کروا دوں گی تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے؟ یہ کیسی بات ہے بھلا؟ کون سی بیوی اپنے شوہر کی شادی اور ایک اور کم عمر اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ کرواتی ہے؟ اس شوہر کی جس سے اتنی محبت کرتی شہر ہو تو یہ سب لوگ جانتے تھے۔ مجھ پر الزام لگا رہا تھا اور میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلے گا، لیکن اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ اب آپ لوگ ہی فیصلہ کریں کیونکہ ثبوت تو آپ کے سامنے ہے۔ کمال رشتے دار سے برا کہنے لگے کہ تم اپنی بیوی پر الزام لگا رہے تھے اور یہاں اپنے کمرے میں سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اس خاموشی پر چہرے پر جو سکون تھا اس کو دیکھ کر بس پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ سمیرا اول یہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے ہمارے خاندان میں اچانک کسی مرد نے عورت کو طلاق دی تھی، ایک تو غلطی کی اور اوپر سے سب کے سامنے بھلی عورت کو طلاق دے کر۔ وہ کہنے لگا بھلی عورت؟ اس بھلی عورت نے میرے خلاف پلان بنایا اور اتنا گھٹیا پلان کہ آپ لوگ سن لیں گے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ یہ بیچ میں میری بچت ہو گئی، آنکھ کھل گئی۔ میری اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا، ورنہ کیا ہوتا؟ اس لڑکی نے جھوٹ بولا کہ اس کا میرے ساتھ نکاح کروایا، جبکہ کوئی نکاح نہیں ہوا کیونکہ مجھے اس نکاح کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ نکاح نامہ بھی جھوٹا تھا۔ بیوٹی پارلر میں بیٹھ کر کون سا نکاح ہوتا ہے؟ پھر اس معصوم لڑکی کو بیوقوف بنا کر پیسوں کا لالچ دے کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میرا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے اس کو ایک چکر پکڑ لیا تھا، ایک آدھی عمر کے لڑکے کے ساتھ اس نے چکر چلا رکھا تھا۔ اس سے پہلے ثبوت کے خلاف ورزی کوئی ثبوت تلاش کر لیتا اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ میرے خلاف یہ چال چلی، ایک تو بے وفا اور بدکردار عورت، اوپر سے چالیں بھی چلتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، دھوکہ بھی دیتی ہے۔ ایسی عورت کو اپنی زندگی میں کیوں رکھوں؟ بس نکال دیا اس کو میں نے اپنی زندگی سے۔ اب میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، یہی بنے گی میری بیوی۔ یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے عزت سے گھر بھجوا دیا۔ میں واپس آ کر اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ مجھے ڈانٹے یا اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں صحیح سلامت واپس آ گئی تھی، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جلدی سے میرا ہاتھ سے لیمپ پر لگ گیا اور کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ امیر نے اپنے سائڈ ٹیبل پر ایک لیمپ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے جس کا بٹن بالکل بستر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس نے میری شکل دیکھ لی اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ تمہیں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا؟ وہ مجبوری میں سب کچھ بتانا پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ ہوں میں آپ کی بیوی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا تو تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اس نے رات بھر ہاتھ تک نہیں لگایا اور ایک سائڈ پر بیٹھ گیا، اور وہی ہوا جس کی امید تھی۔ اور صبح اس عورت نے سارے رشتے داروں کو اکٹھا کیا، خاندان کے معززین ایک ساتھ جمع کر کے ان کے سامنے کمال حسن باکردار ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی چال بھاری پڑ گئی اور اسی طرح ایک امیر آدمی کی بیوی بن گئی۔ اس نے میری بہنوں اور ماں کو بھی گھر میں رکھ لیا اور سبھی لوگ یہیں رہنے لگے، اور میری بہنوں بہت اچھی جگہ رشتے ہو گئے جن میں شادی کے دن بہت خوش تھی۔ اب میری ایک بہن رہ گئی تھی، پڑھ رہی تھی، میری ماں کا علاج بھی کروا رہا تھا۔ اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں جو کہتی ہوں وہ مجھے لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم معصوم سی لڑکی تھی، شاید تمہاری مدد کرنے کے لیے اللہ نے مجھے تم سے ملایا تھا، کیونکہ تم مجبوری میں یہاں تک آ گئی تھی تو کل تمہارے ساتھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہوں واقعی میرے ساتھ کیا ہوا میری مدد نہ کرتا۔ آج ہم دونوں میاں بیوی ایک پاک رشتے میں ہیں، نکاح میں ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک بھی ہے۔ آپ لوگ بتائیں اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا، اور کمال حسن کا کیا وہ صحیح ہے کیا نہیں؟ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو شکریہ۔